ایسا نہ کرو جا نہیں یار پلیز میری بات سنیں پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دیکھیے میری بات سنیں اس وقت عمران خان کی سچویشن اور تھی اور نواز شریف ایک مجرم کے طور پہ پاکستان آیا دیکھیں نہیں آپ رضی صاحب آپ ڈنڈی نہ ماریں سزا یافتہ بھگوڑا تھا رضی صاحب جس طرح سے ابھی واغا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں کیسز بنائے گئے اگر ابھی ختم کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو یہ جو ریلیف مل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی طرح سے کہ یہ کوئی ان کو فیور مل رہی ہے؟ ہمیں ان کو ریلیف ملنے میں اعتراض نہیں ہے سوری بس میں نے ایک لائن کہنی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایک ادارے نے یہ سارا کچھ اسٹیبلش کر کے ان پہ کیا تھا تو اب کیوں اس بندے کو بھی بلایا جائے؟ جی رضی صاحب بالکل یا تو وہ اس وقت غلط تھے یا آج غلط تھے دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا اور دیکھیے یہ 3 مقدمات ہیں ان کے ذاتی جو اثاثے جو تھے جن کو کانفسکیٹ کیا گیا ان میں سے ایک میں ان کو جو ہے وہ کہا گیا جی آپ کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا 2 مقدمات اور بھی ہیں ایک میں ان کی شیخو پورہ کی ایک ایسی پراپرٹی بیچ دی گئی جو کہ وہ بیچ چکے ہوئے تھے اور وہ قبضے میں لے کے آکشن کر دی گئی وہ بھی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے اور دوسرا مقدمہ جو تھا اس میں جو ان کی رہائش ہے جاتی عمرہ وہ زمین تقریباً 2 جنریشن پہلے الاٹ ہوئی تھی سرکاری زمین سے کسی خاتون کے اس خاتون نے پھر کسی اور صاحب کو بیچا اور ان صاحب نے میاں شریف صاحب کو بیچا تو وہ جو خاتون کے نام کے اوپر انتقال تھا جو کہیں 50s میں ہوا تھا وہ کینسل کر دیا گیا اور یوں پوری زمین کے اوپر سرکار جو ہے وہ قبضہ لینے پہنچ گئی وہ بھی ایک مقدمہ ہے اپنی جگہ کے اوپر اسے بھی جو ہے وہ ابھی وڈرا ہونا ہے اور پھر یہی سوال واغا صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہے کہ جناب یا تو اس وقت غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں یہ بیسیکلی یہ وہ مقدمات ہیں تینوں جو کہ بڑی ہرڈلی عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے آخری 1.5 سال کے اندر شہزاد اکبر کے ذریعے کیے تھے اس میں تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو ملتوی کیا گیا اور دیکھیں ان تینوں مقدمات کے اندر صرف ایک سول جج نے اسٹے دیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اس سے آگے نہیں بڑھ پائے اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ آکشن ہو گیا جو کہ ہونا تھا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بائیو میٹرک ہوا تو صحیح نا ٹھیک ہے کسی کا بنی گالا میں بھی بائیو میٹرک ہوتا تھا لیکن اس وقت ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اور کسی کا بائیو میٹرک ہوتا ہی نہیں تھا اور اس سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا جاتا نہیں بائیو میٹرک کے خلاف اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا بائیو میٹرک کے بغیر ہی 17 درخواستوں کے اوپر پروٹیکٹیو بیل دی جاتی تھی نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ملی ان کے آنے سے پہلے یار ایک نہیں ہوا 17 درخواستوں پہ عمران خان کو ایک ہی گو کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل دی تھی ایسا نہ کرو جا نہیں یار پلیز میری بات سنیں پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دیکھیے میری بات سنیں اس وقت عمران خان کی سچویشن اور تھی اور نواز شریف ایک مجرم کے طور پہ پاکستان آیا دیکھیں نہیں آپ رضی صاحب آپ ڈنڈی نہ ماریں سزا یافتہ بھگوڑا تھا اور عمران خان کی جو آپ کو اور مجھے بھی مل سکتی ہے آپ کو بھی مل جائے گی آپ پروٹیکٹیو بیل لے لیں 100 بسم اللہ لیکن اگر آپ مجرم ہوں سزا یافتہ ہوں تو کیسے مل سکتی جی یہ جو نقطہ ہے میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی قانون سے نابلد شخص ہی کہہ سکتا ہے بھائی دنیا کا کوئی قانون اٹھا لے اگر کوئی عدالت کا ملزم یا مجرم یہ کہے کہ میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں عدالت ہمیشہ اس کو ویلکم صحیح ہے بالکل ٹھیک یہ بیسک لا ہے یونیورسل پرنسپل ہے واغا صاحب کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر کوئی یہ کہے آ کے عدالت کے ذریعے عدالت کے سامنے اپنے وکیل کے ذریعے کہ سر میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں تو عدالت اسے قطعاً گرفتار کرنے کا حکم جاری رضی صاحب اس بات پہ میں آپ کے ساتھ پورا ایک علیحدہ پروگرام کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایک مجرم کو یہ سہولت نہیں کی جا سکتی رضی صاحب اگر میری ضمانت خارج ہوئی ہو اور میں جیل میں نہ ہوں اور میں سزا یافتہ نہ ہوں تو پھر تو مجھے یہ سہولت مل سکتی ہے ٹھیک ہے یاشفین جمال صاحبہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نواز
شریف صاحب کو ایک جو ریلیف ویسے ملا مجھے ہے آپ نے بولنا ہی نہیں دیا، دونوں نے مل کے چلیے یشفین میں نے آپ کو پورا وقت دیا، آپ لوگوں نے ایک آپ واقعہ صاحب درمیان لیکن بہرحال پوچھا نہیں، دیکھیے بس ٹھیک ہے، جی آپ بات مکمل کریں. نہیں میری بات مکمل ہو گئی، اب یشفین بہن آ گئی ہیں تو ان سے بات کریں. ٹھیک ہے.